سبق انگیز میسج ہے. سو آج کا جو کلام ہے وہ ہے توبہ کے اوپر. کس کے اوپر ہے؟ ہم کچھ خیال، کچھ تھاٹس میں اپنی شیئر کروں گا. بہت مختصر ہے، کچھ مختصر باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ آئی بلیو کہ آپ سب اس سے برکت پائیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے والے بن سکیں گے. سو آج کے میں کلام کا آغاز ایک فلاسفی سے کروں گا. کس کے ساتھ کروں گا؟ فلاسفی کے ساتھ. اور اب سے جب بھی ہمارے جو کلام ہوا کرے گا اس کا آغاز ایک فلسفے کے ساتھ ہوگا. میں فلسفہ میں خاصی دلچسپی رکھتا ہوں، مگر وہ فلسفہ نہیں جو دنیا دیتی ہے، وہ فلسفہ جو کہ خدا کے کلام سے ملتا ہے. ہلیلویا. سو اگر آپ چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں فلسفہ کیا ہے، تو میں نے پیچھے لکھا ہوگا اوپر. سو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو انگلش میں پہلے بولوں گا، پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا اردو میں. وہ ہے I have no past memory or negative memories. I have no past memory or negative memory. All I have is future lessons from past memory and good lessons from negative memories. جو اب میں اردو میں بولوں گا اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ سب سمجھ جائیں. میرے پاس کوئی بھی ماضی کی یاد نہیں ہے. میرے پاس کوئی بھی ماضی کی یاد نہیں ہے. بائی دا وے سب سے اوپر میں نے پوڈ جو لکھا ہوا POD، اس کا مطلب ہے فلاسفی آف دا ڈے. ٹھیک ہے، یہ فلاسفی میں نے لکھی ہے. تو آپ لوگ کاپی پینسل آپ سے کہا تھا کہ لے کے آئیے گا، تو آپ نہیں لائے ہوئے کہ الگ بات ہے، مگر تب میں نے کہا تھا. سو میرے پاس ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بری یاد ہے. نیگیٹو میموری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پاسٹ میموری ہے. پاسٹ کسے کہتے ہیں اشلے؟ پرانی، ماضی کی بات ہو. نہ میرے پاس کوئی پاسٹ میموری ہے، نہ میرے پاس کوئی نیگیٹو میموری ہے ماضی کی. میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو میرے پاس پاسٹ میں جو سکھائے ہوئے لیسنز ہیں وہ فیوچر کے لیے ہیں، اور ماضی کے اندر جو نیگیٹو میموریز ہیں اس سے گڈ لیسنز ہیں میرے پاس. میں نے پرانی کی کوئی یادیں نہیں رکھی، پرانے ماضی کی. میں نے وہی یادیں ماضی سے چن لی ہیں اور رکھ لی ہیں جو کہ میرے مستقبل میں کام آئیں گی. باقی سب میں نے ڈیلیٹ مار دی. اور ایک اور دوسری بات یاد رکھنا، اگر آپ ماضی کی باتوں کو یاد رکھیں گے آپ کا دل سخت ہو جائے گا اور آپ یسوع کے ساتھ چل نہیں سکو گے. سو یہ کچھ میری بات تھی. اور دانش بھائی آج کا ہی مبارک دن ہے کہ میں جب یہ لکھ رہا تھا، میں یاد کر رہا تھا اپنے گھر میں کہ فلاسفیز لکھنے کا مجھے بہت شوق ہے. میں لکھتا بھی ہوں، بہت سارے میرے بھائیوں کو پتہ ہے، شاید برادر ایشلے کو معلوم ہے اس بات کا، آئی ڈونٹ نو. بٹ لکھتا تھا، مگر مجھے یہ جو طریقہ انسپائر ہوا وہ کہیں سے مجھے یہ انسپائر ہوا تھا. اور جب جہاں ہوا تھا وہاں پہ دانش بھائی میرے ساتھ تھے، میں ذکر کروں گا ابھی. تو میں نے بولا کیوں نہ میں خداوند سے کہتا تھا، خداوند یہ سب کچھ جو میں سیکھتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے کیسے شیئر کروں. تو ایک دن کیا ہوا کہ اسٹاف نائلہ جو ہمارے ہاسپٹل میں اسٹاف ہیں، کرسمس سیلیبریشن تھی سم دن. تو دانش بھائی اور میں وہاں پہ موجود تھے. ہم گئے تھے PCHS گئے تھے. وہاں پہ کمپاؤنڈ تھا ہمارے کرسچن بہت زبردست. تو وہاں پہ کیا نام تھا ان کا، جو خادم سر یونس کھوکھر صاحب آئے ہوئے تھے، کمال خادم ہے خداوند کے. تو انہوں نے اپنے خداوند کے کلام کا آغاز شاعری سے اور کچھ زندگی کی باتوں سے کیا سیکھنے کے لیے. تو میں نہایت متاثر ہوا اس بات سے. سو مجھے بہت یہ چیز اچھی لگی اور میں نے یہ ان سے اڈاپٹ کی. اور ساتھ میں خوشی کی بات یہ، دانش بھائی تب بھی میرے ساتھ تھے اور اب بھی میرے ساتھ ہیں. ہاللیلویہ. سو اب سٹارٹ کرتے ہیں. سو پہلی چیز ہے، البرٹ بھائی اگر آپ چاہیں تو آپ اوپر سے لکھ سکتے ہیں A، جو A میں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ پورا وہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، پھر اردو میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، یو کین گو. جیسے آپ نے جانا ہے، جیسے آپ نے جانا وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پہلی بات ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ a life of repentance is life of acceptance. سب میرے ساتھ بولیں گے، جن کو نہیں بھی آتی انگلش ان کو بھی آ جائے گی. A life of repentance is life of acceptance. تو repentance کسے کہتے ہیں؟ حنان you tell me. چینج آف مائنڈ. ہاں، چینج آف مائنڈ، ذہن کا چینج. ذہن کا چینج. سادہ لفظوں میں ایشلی یو نو ریپینٹنس
گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ایک لفظ میں ریپینٹنس کسے اردو میں کیا ہے کاشف بھائی؟ ایکسیلنٹ، کلیپ فار ہم. دیٹس وائی ہی از دی بشپ. توبہ کو کہتے ہیں. بائبل کے اندر انگلش بائبل میں جو توبہ کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ریپینٹنس. اور اس کو آگے تشریح جو بھی کرنی چاہو وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب ڈاکٹر لوگ ہیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کر سکتے ہیں آگے. سو a life of repentance is life of acceptance. کون ترجمہ کرنا چاہے گا؟ چلے میں کرتا ہوں. توبہ کی ہوئی زندگی مقبول زندگی ہے. توبہ کی ہوئی زندگی مقبول زندگی ہے. A life of repentance is life of acceptance. توبہ کی ہوئی زندگی کس کی نظر میں, کس کے حضور مقبول زندگی ہے؟ خدا کی نظر میں. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کرتا, ہم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی غلط کاریوں پر شرمندہ نہیں ہوتا اور چینج نہیں ہونا چاہتا. ایکسپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایشلے؟ قبول کرنا. تو اس کا اینٹینم, اور اگر میں اردو میں بولوں تو اس کا مترادف اپوزٹ ایکسپٹ کا کیا ہوگا؟ کم آن, ایکسپٹ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کرنا. ایسی a life of repentance is life of acceptance. توبہ کی ہوئی زندگی مقبول کی ہوئی زندگی ہے. کس کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں. تو اگر ہم توبہ نہیں کرتے, اپنی جو دن بھر ہم غلط کام کرتے ہیں, اگر منہ سے گالی نکلتی ہے, اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس پہ پشیمان نہیں ہوتے, توبہ نہیں کرتے, مڑتے نہیں ہیں, تو اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہم خدا کی نظر اس کے حضور میں ایکسپٹ نہیں, ریجیکٹ ہو جائیں گے. سمپل بات ہے, بٹ یہ آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. So a life of acceptance is life of repentance is life of acceptance. Life of repentance is life of. اب ایک بات میں کہوں گا, God's acceptance is man's repentance. How's that? دوبارہ سے سنیں. God's acceptance is man's repentance. خدا کی مقبولیت انسان کی توبہ ہے. God's acceptance, God مطلب خدا, acceptance مطلب قبول کرنا. خدا کی مقبولیت, مقبول و قبول ہے. خدا کی قبولیت انسان کی توبہ ہے. That's it. خدا نے, اور خدا وہ تمہارا خدا تم سے چاہتا ہی کیا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اسرائیل سے کہتا ہے, اور اپنی بری راہوں سے پھرو. خداوند تمہارا خدا چاہتا ہی کیا ہے کہ بس تم بڑے معبودوں سے پھر جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. That's all. سمپل باتیں مگر پینیٹریٹنگ باتیں. سو دوبارہ سے سنیں اب دوسری بات. Life of repentance means you live by asking forgiveness and you die by giving forgiveness. توبہ کی ہوئی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کی ہوئی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ جب میں غلط ہوں, جہاں میں غلط ہوں, خدا کی نظر میں غلط ہوں یا انسان کی میں نے خطا کی ہے. دوبارہ سے سنیں, کیونکہ ہم خدا سے معافی مانگنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, مگر انسان سے معافی مانگتے ہوئے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اگر تو خدا کا گناہ کرے تو معاف کر, اگر تو اپنے بھائی کا گناہ کرے تو اس سے معافی مانگ. سو ہم نے یہ پریچ نہیں کرنا کہ خدا سے معافی مانگو, ہمیں یہ بھی پریچ کرنا ہے اگر تم نے انسان کا گناہ کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگو, اور اگر اس نے تمہارا گناہ کیا ہے تو اس کو فوراً سے معاف کر دو. بلکہ میں تو کہوں گا اس کے آنے سے پہلے اور مانگنے سے پہلے معاف کر دو. آگے ڈسکس کروں گا. سو life of repentance means you live by asking forgiveness and you die by giving forgiveness. اس کا مطلب ہے توبہ کی بھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی بھی معافی مانگ کر جی. جس کا میں نے گناہ کیا تھا, جس کا میں نے دل دکھایا تھا, جس کو میں نے ٹھیس دی تھی, میں نے اس سے معافی مانگی اور میں نے جان دی معاف کرتے ہوئے دی. Are you hearing me people? میں نے زندگی دانش بھائی جی بھی معافی مانگتے ہیں جس سے میں نے خطا کی, جس کی میں نے خطا کی, گویا خدا گویا انسان, میں نے اس سے معافی مانگی. اور اگر کسی نے میرا خطا کیا اور میں نے میرا گناہ کیا تو میں نے جان بھی معاف کرتے ہوئے دی, کیونکہ میرے یسوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں, وہ جان دے رہا تھا. سو اس طرح کی زندگی کو کہ آپ جیتے بھی معافی مانگ کر اور معافی دے کر ہو, اور مرتے بھی
معافی دے دے کر ہو, اور اگر مرتے وقت بھی کسی کا گناہ ہے اس سے معافی مانگ لو. اس قسم کی لائف کو میں کہتا ہوں داؤدی زندگی. تو کون سی زندگی؟ داؤدی. میں اس زندگی کو ٹائٹل دیتا ہوں داؤدی زندگی. آپ لکھ سکتے ہیں بھائی, داؤدی زندگی. کیا کہتے ہیں؟ داؤدی. داؤدی زندگی. اور میں اس کو انگلش میں کہوں گا دس کائنڈ آف لائف آئی کال ڈیوڈک لائف اور ڈیوڈک لائف سٹائل. اس طرح کی زندگی کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ داؤدی زندگی. زندگی. اور انگلش میں کہتے ہیں ڈیوڈک لائف سٹائل. کیوں محسن بھائی کچھ تجزیہ کرنا چاہیں گے؟ بیکاز داؤد وہ بندہ تھا, واحد اسرائیل کا بادشاہ تھا جو اپنے گناہ کا کھلے طور پر اعتراف کرتا تھا. مینو وچ گناہ دے جمیا میری. وہ بندہ نہیں تھا جو صرف اس کی بادشاہی کو اس کے گناہ کا پتہ چل گیا تھا اس نے گناہ کیا ہے. وہ بندہ ہے کہ کروڑوں نسلیں گزر چکی ہیں, اب تک ہمیں پتا داؤد نے کیا گناہ کیا تھا, مگر داؤد کو جلال اس لیے ملتا ہے کہ یہ نہیں اس نے گناہ کیا تھا, کیونکہ اس نے گناہ کے بعد معافی مانگی اور خدا نے اس کو ڈبل اونچا کر دیا. That's why. So, you have to freely forgive others. کیوں؟ جو ایسا بندہ ہے جو دوسروں کو کھلے طور پر معاف کرتا ہے, I call it معاف کرنے میں rich ہے. He is rich and wealthy in forgiving others and even asking for forgiveness. تو ایسا بندہ جو دوسروں سے معافی مانگنے کے لیے تیار رہتا ہے اور رچ ہے, اور دوسروں کو معاف کرنے کے لیے بھی رچ ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا ٹھنڈی آئس کیوب کو آپ گرم پانی میں ڈال دو اور وہ ڈیزالو ہو کر کیا پانی ہے اور کیا برف ہے الگ نہ ہمیں پتہ نہ چلے. یہ تمثیل دے رہا ہوں, انگلش میں بولوں گا that man in God's kingdom is in such a way like a solid ice is dissolved in hot water. وہ بندہ خدا کی بادشاہی میں ایسے ہے کہ آپ ایک ٹھنڈی برف کی کیوب لو اور پانی کے گلاس کے اندر ڈال دو گرم, اور وہ میلٹ ہو جائے گی, اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ برف کون سی ہے اور پانی کون سا ہے. کیا بتا سکو گے؟ پانی اور برف, پانی اور برف, پانی اور برف, پانی اور برف, پانی اور برف. جب آپ دوسروں سے معافی مانگتے ہیں جہاں پہ آپ غلط ہو اور دوسروں کو معاف کرتے ہو جہاں پہ وہ غلط ہیں, تو پھر خدا اور آپ بھی برف اور پانی کی طرح مل جاتے ہیں, اور خدا کہتا ہے یہ میری طرح. کیسا ہے؟ جب آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو خدا کہتا ہے how I wrote in English is that he is just like me. یہ بالکل خدا کے بیٹے ہمارے بڑے بھائی یسوع مسیح کی طرح ہیں, اور ہمارے باپ یہوہ جیسا ہے. یہ بالکل میرے جیسا خدا کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رچلی سب کو معاف کرتا ہے. مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے خدا تو کسی سے معافی مانگتا نہیں, نہ یسوع نے مانگی, کیونکہ وہ تو گناہ کرتے نہیں ہیں. ہاں انہوں نے معافی مانگی نہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے اور وہ غلط نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ تعلیم ضرور دی کہ اگر تیرا بھائی تیرے پاس آئے اور گناہ کرے تو اس کو معاف کر, اور جہاں تو غلط ہے اپنے توبہ کا اقرار کر, اپنی معافی مانگ, تو اس سے معافی مانگنا سکھائی. So when you adopt God's characteristics in you, He says He's like me. We're gonna have a lot of fun in heaven. جب آپ ایسا کردار اپنا لیتے ہو کہ معافی مانگ بھی رہے ہو اور معاف کر بھی رہے ہو, تو خدا کہتا ہے کہ اس نے تو میرے جیسا کردار اپنا لیا ہے, اس کو جنت میں رکھ کے بہت مزہ آئے گا. جب آپ دوسروں کو معاف کر رہے ہو اور دوسروں سے معافی مانگ رہے ہو, خدا کہتا ہے فردوس میں رکھ کر اور اس کے ساتھ فیلوشپ کر کر بہت مزہ آئے گا, اس لیے کیونکہ یہ میرے جیسا ہے. یہ صرف روح القدس کی غیر زبانوں میں موو نہیں کرتا, نہیں کلابا کالا رکھی رے لیکن دیا رہا. یہ صرف ٹچ کرتا ہے, لوگ گرتے نہیں ہیں, بلکہ جب لوگ اس کو گرا دیتے ہیں یہ اٹھتا ہے, بولتا ہے اے باپ ان کو معاف کر دے. یہ صرف غیر زبانیں نہیں بولتا, جب لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں یہ بولتا ہے خداوند میں اب بھی ان سے پیار کرتا ہوں, ان کو معاف کر دے. اور جب لوگ اس کا دل دکھاتے ہیں اور اس سے معافی بھی نہیں مانگتے, تو یہ خداوند کو کہتا ہے خداوند میں ان کے بن مانگے ان کو میں معاف کر دیتا ہوں. That kind of character, خدا کہتا ہے یہ میرے جیسا ہے,
इसको जन्नत में रखकर बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मेरे जैसा। तो शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। शैतान क्या कहता है? ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता क्योंकि इसको वो करना पसंद है जिससे मुझे नफरत है, और शैतान को नफरत है माफी मांगने से। मैं आगे बात करूंगा कि खुदा के कुछ फरिश्ते थे जब वो गिर पड़े, वो आज के सेशन में नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो उन्होंने माफी मांगी मगर खुदा ने उनको माफ नहीं किया। इसलिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ई पॉइंट, आप पढ़ सकते हैं ई पॉइंट। कौन पढ़ना चाहेगा? इसलिए Repentance is privilege given only to humans. Repentance is privilege given only to humans। और उर्दू में तर्जुमा है इसका, तौबा एक इजाज है जो कि सिर्फ बनी नौ इंसान को मिला है और किसी को नहीं मिला। आज में टाइम नहीं है, हमने 5 o'clock पे एंड कर देंगे बिल्कुल। मैं बात शेयर करूंगा कि फरिश्ते भी कुछ गिरा दिए गए तो उन्होंने खुदा से माफी मांगी, उनको नहीं मिली, मगर इंसानों ने मांगी, खुदा ने बोला मैं जान देता तो मैं माफ करता। तभी मैंने पॉइंट ई लिखा है कि तौबा एक इजाज़ है जो कि सिर्फ इंसानों को दिया गया और पूरी खलकत में किसी को नहीं मिला। और उस एजाज़ को देने के लिए खुदा इंसान को ना जान दी, तीसरे आसमान में चढ़ गया और बोला मेरे से मांगो माफ़ी, मैं माफ़ करूँगा। खुदा कह रहा है मांगो माफ़ी, तो मांग ही नहीं रहा। एनीवे, सो जो माफ़ नहीं करता और जो माफ़ी नहीं मांगता, तो उसके अंदर खुदा का किरदार है। इसलिए किसका किरदार है? शैतान का। तो फिर वो शैतान बहुत मजा लेता है जब वो ऐसा करता है। सो मैंने एक वर्ड लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, अब मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर उसका तर्जुमा करूंगा। Forgiving others is God's attribute. Forgiving others is God's attribute and Jesus' attitude। उर्दू में दो बातें देखो, बोलो एट्रीब्यूट, और बोलो एटीट्यूड। एट्रीब्यूट, एटीट्यूड, ठीक है। तो क्या फर्क है एट्रीब्यूट और एटीट्यूड में? अनान, यू टेल मी, यू नो एट्रीब्यूट एंड एटीट्यूड। एट्रीब्यूट कोई खासियत होती है, खासियत होती है, और एटीट्यूड मतलब आपका रवैया, ठीक है ना। सो दूसरों को माफ करना खुदा की सिफ्त है, दूसरों को माफ करना खुदा की सिफ्त है, और दूसरों को माफ करते रहना यीशु मसीह का रवैया है। खुदा के अंदर ये सिफ्त है, वो दूसरों को माफ करता है। यीशु मसीह का रवैया, वो तैयार रहता है माफ करने के लिए। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं इंग्लिश में पहले। सो नॉट फॉरगिविंग अदर्स इज सैटेनिक एटीट्यूड एंड नॉट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज डेविल्स एटीट्यूड। अब सुनो उर्दू में, तो इसका ऑपोजिट है दूसरों को माफ ना करना। दूसरों को माफ ना करना शैतानी सिफ्त है। अगर हमें ये सिफ्त है कि हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते, हम शैतान के हैं। दूसरों को ना माफ करना शैतानी सिफ्त है, और दूसरों से माफी ना मांगना जब आप गलत हो, शैतानी रवैया है। सिंपल। जहां पे आप गलत हो, आप माफी नहीं मांग रहे, ये शैतानी रवैया है। जहां पे दूसरे गलत हैं, आप उनको माफ नहीं कर रहे, ये शैतानी सिफ्त है। आर यू हियरिंग मी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अब एक बात लिख लें एल्बर्ट भाई आप, कि खुदा उन्हीं को कबूल करता है। आप सुनते आए होंगे ये बात वो बात, खुदा उन्हीं को कबूल करता है, खुदा उन्हीं को कबूल करता है, खुदा उन्हीं को कबूल करता है जो उस जैसे हैं। क्या आप हो खुदा जैसे? ऐ बाप, क्या खुदा ने कहा था हर कोई नहीं जो खुदा, मैं नहीं जानता कि तुम, मैं नहीं जानता कि तुम, मैं नहीं जानता कि तुम। इंग्लिश में लिखा है हिपोक्रेट्स, उर्दू में लिखा है रियाकार। इनका इस दोनों का मतलब ये है, ऊपर से तुम खुदा खुदा कहते हो, अंदर से तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा उन्हीं को कबूल करता है जो उस जैसे। तो अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं खुदा जैसे, तो माफ करना शुरू कर दो और माफी मांगना शुरू हो जाओ, जहां ना पे भी गलत हो। अब एक सेंटेंस सुनो, रिमेंबर गॉड एक्सेप्ट दोज हु आर लाइक हिम। अब लिख उस गौर से सुनो, the more you strive and pursue to become like him, the more you strive and pursue to become like him, the more you're welcome and accepted into his kingdom।
جتنی زیادہ آپ جدوجہد اور محنت کریں گے، جتنی زیادہ آپ جدوجہد اور محنت کریں گے، اس جیسا بننے کے لیے، غیر زبانیں بولنے کے لیے نہیں، معجزات کرنے کے لیے نہیں، کلام سنانے کے لیے نہیں، پادری بننے کے لیے نہیں، پاسٹر بننے کے لیے نہیں، کوئی بشپ بننے کے لیے نہیں، کوئی بڑا کام کرنے کے لیے نہیں، میں خدمت کرنی ہے، میرا جذبہ ہے میں خدمت کرنی ہے، نہیں نہیں نہیں، جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے خدا جیسا، یسوع جیسا بننے کے لیے، اتنے ہی زیادہ آپ خدا کی بادشاہی میں قبول ہیں اور ویلکم کیے جاتے ہیں۔ Are you hearing me? It is not about miracles. It is not about miracles. It is about being like Jesus. یہ معجزوں کے بارے میں نہیں ہے، نہ ہی خدمت کے بارے میں، یہ یسوع جیسا بننے کے بارے میں ہے۔ کیا چیز؟ خدا کی بادشاہی۔ Amen. 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 So آج کا کلام بورنگ ہے؟ ہاں بورنگ ہے؟ No. So آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ سو آج کا جو ہمارا سیشن ہے، آئی کال اٹ واٹس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ واٹس۔ بولو واٹس۔ واٹس۔ WATS واٹس۔ واٹس۔ واٹ جھٹکا، بجلی کا جھٹکا۔ واٹس اس کا مطلب ہے، اس کا ایپلیکیشن کا کون بتا سکتا ہے؟ نہیں، الیکٹریسٹی نہیں۔ واٹس کا مطلب ہے ورشپ اینڈ ٹیچنگ سروس، یا سیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ سو آج کا جو سیشن ہے ورشپ اینڈ ٹیچنگ سیشن ہے، اور واٹ کا مطلب ہے فلاسفی آف دا ڈے۔ سو پہلی فلاسفی میں نے آج آپ سے شیئر کر دی ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی لکھا ہے، اور آج جس کے اوپر ہم نے صرف بات کی ہے وہ اے پوائنٹ ہے، اور ای ہلکا سا ہم نے ٹچ کیا ہے۔ نیکسٹ سیشنز میں ہم سارے پوائنٹس پہ بات کریں گے جب آپ ٹائم پہ آ جائیں گے اور ہمارے پاس ٹائم ہوگا۔ دیٹس وائی ایسے، ٹھیک ہے۔